سال کے زخم اب ہمارے بھرے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نہ کوئی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، تو پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں؟ زخم تو وہ ہے کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بھارت کے سنویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو، رول آف لا کو کمزور کیا گیا، اس کو زخم دیا گیا، اور آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا۔ ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی۔ مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی، اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از اے وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب بعد کے انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھ کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے، جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے۔ جس دن 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک کالا دن تھا۔ جس دن اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا خون کی ہولی کھیلی گئی جو ملک کے لیے کالا دن تھا۔ جس وقت 2002 میں گجرات اور احمد آباد میں فسادات ہوئے وہ ایک یوم سیاہ تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر قانون کی بالادستی رہے گی، رول آف لا رہے گا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف مضبوط ہوگا۔ اور اگر انصاف کرنے والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی بات لکھتے ہیں، انٹرویو میں بولتے ہیں، تو خود وہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔